بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ارشاد فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لأزواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، وبناتک، اور اپنی صاحبزادیوں سے، ونساء المؤمنین، اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو، اس طرح کہ وہ بآسانی پہچان لی نہ جائیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ اس لیے ہے کہ پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، ہر دم رحم فرمانے والا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، کیا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان اہل ایمان عورتوں سے یہ فرما دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو ایک تو بڑی چادر ان پر ہو، پردہ کر کے وہ باہر نکلیں، اور دوسرا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، تو اس بڑی ایک چادر کا ایک پلو اپنے جو ہے وہ منہ کے اوپر ڈال لے، منہ چھپا لے۔ کس لیے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ اس لیے کہ انہیں جو ہے وہ ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ سب سے پہلے یہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات، آپ کی صاحبزادیوں کو حکم اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقام اور مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے، مقام اور مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے اللہ تعالی کسی سے اپنے احکام اٹھا لیتا ہے۔ یعنی بندہ جس مقام پر، جس مرتبہ پر مرضی پہنچ جائے، وہ ہر لحاظ سے شریعت کا تابع ہی رہتا ہے۔ کوئی بھی مقام اور کوئی بھی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پہنچ کر بندہ کہے کہ میں شریعت سے آزاد ہو گیا ہوں۔
ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بیویاں وہ ہیں کہ اسی سورہ مقدس میں، اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، اے ازواج، کائنات کی عورتوں میں سے تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پوری کائنات کی عورتوں میں سے تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے ممتاز، سب سے ممیز اور سب سے جدا اور سب سے انوکھی نرالی شان تمہاری ہے، اس لیے کہ تمہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں جگہ ملی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم شریف میں تم آ گئی. اس ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں سے تمہیں ممتاز فرما دیا. چھوٹا مقام تو نہیں ہے، بہت اعلیٰ مقام، بڑا اعلیٰ درجہ. اب اعلیٰ درجہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے فرمائے کہ تم بغیر پردے کے باہر نہیں نکلنا، اگر ان سے فرمائے کہ بغیر بڑی چادر کے اور پھر اس بڑی چادر کو لے کر اس کو منہ ڈھانپ کر باہر نکلنا، اس کے سوا باہر نہیں نکلنا، اگر ان سے یہ فرمایا جائے تو پھر اندازہ لگائیں عام مؤمنین مؤمنات کے لیے کیا حکم ہوگا، پھر عام عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا. پھر اگر یہ سوال کیا جائے، کسی کو کہا جائے، کسی عورت کو، کسی خاتون کو کہا جائے، اور وہ اگر کہے کہ شرم و حیا تو میرے دل میں ہے اور میری نگاہوں میں ہے، یہ پردے میں کیا رکھا ہے؟ نگاہوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، اور پردہ نہ بھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہیں تو ان سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جو خاتون تھی، کیا ان کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا یا یہ اوصاف ان کے پاس موجود نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ جب ان سے فرما رہا ہے کہ تم نے بغیر پردے کے نہیں نکلنا، تو پھر باقی عورتوں کی کیا مجال ہے؟ دوسری چیز یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَبَنَاتِكَ، یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. وَبَنَاتِكَ، بنت کی جمع بنات ہے، بنت کی جمع بنات ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی اگر ہوتی، جس طرح کے اہل تشیعوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی صرف حضرت اماں جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہی ہیں، ان کے سوا باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں نہیں ہیں. وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی یہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وبناتک، اور اپنی صاحبزادیوں سے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ صاحبزادیاں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین عورتوں سے فرما دیں یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. اب معاملہ کیا ہے؟ دور جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو لونڈیاں تھیں وہ اپنا منہ کھلا چھوڑ کر باہر نکلا کرتی تھی، وہ زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی. ہر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لونڈیاں ہیں. اور اکثر و بیشتر جب رات کے وقت میں وہ کھجوروں کے جھنڈ میں اور نشیبی علاقوں میں جب وہ قضاء حاجت کے لیے یا اپنے دیگر معاملات کے لیے وہ جایا کرتی، تو عرب کے اوباش اور ہوس پرست جو لڑکے ہوتے وہ راستوں میں کھڑے ہوتے اور راستوں میں کھڑے ہو کر ان عورتوں سے، خواتین سے وہ چھیڑخانی کیا کرتے تھے.
تو جب وہ ان سے چھیڑخانی کرتے تو دو قسم کی عورتیں تھیں، ایک تو لونڈیاں تھیں اور ایک آزاد عورتیں تھیں۔ تو جب وہ لونڈیوں سے اور باندیوں سے جب چھیڑخانی کرتے تو اسی طرح وہ آزاد عورتیں جب باہر نکلتی تو آزاد عورتوں کے ساتھ بھی وہ یہ حرکت کیا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتے کہ جس طرح ایک باندیوں نے اور غلام عورتوں نے اپنے منہ کھلے چھوڑے اور وہ جس طرح وہ باہر بازاروں پر پھرنے کے لیے جا رہی تھی، یہ آزاد عورتیں انہوں نے بھی اسی طرح اپنا منہ جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے اور یہ بھی اسی طرح جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید یہ بھی لونڈیاں ہیں، ہم نے تو انہیں آزاد عورت تصور ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اگر آزاد عورت اپنا منہ ڈھانپ کر جائے تو اس سے تصور یہ کیا جائے کہ یہ آزاد عورت ہے تو لہذا لونڈیوں کو پھر چھیڑنا جائز ہو جائے گا، اس کا یہ تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقط یہ ان ہیلا سازوں کی ہیلا سازی پر بند باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان سے وہ یہ چھیڑخانی کیا کرتے ہیں، لہذا آزاد عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ نکلیں اپنا منہ ڈھانپ کر نکلیں تاکہ ان عورتوں میں اور ان کے اندر ایک فرق واضح ہو جائے، اور جو وہ ہیلا کر کے جو ہے وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں ان کا یہ عذر پیش کرنا ان کے لیے بند باندھ دیا جائے، ان کا یہ عذر ختم کر دیا جائے۔ اس لیے آزاد عورتوں سے فرمایا کہ جب آپ باہر نکلیں تو باہر نکلتے وقت اپنا منہ ڈھانپ کر نکلیں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ ان اوباش عورتوں میں سے نہیں ہیں، یہ کسی عام شخص کی ہوس پرستی کا نشانہ بننے والی خواتین نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں اور عزت کے ساتھ رہتی ہیں اور عزت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، لہذا ان کی طرف پھر کسی قسم کی کوئی چھیڑخانی کرنے کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا کپڑا اپنا پلو ایک منہ کے اوپر ناک کے اوپر سے گزار کر پردہ کر کے باہر نکلے، ذالک ادنی ان یعرف، تاکہ یہ پہچانی جائیں، اس پردے کی وجہ سے یہ پہچانی جائیں۔ یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جو واضح ہمیں اسلام اور قرآن ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہا ہے وہ واضح طور پر تبلیغ یہی ہے کہ جو آزاد جو منہ کھول کر پھرتی ہیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اسلام کے دامن میں آنے والی عورتیں تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر پھر باہر نکلتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر جو باہر نکلتی ہیں، کسی ضرورت کے وقت اگر باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو وہ پردے میں رہ کر باہر نکلتی ہیں۔ یہ پرانی جاہلیت کی عورتوں کا یہ کارنامے ہیں کہ وہ منہ کھلے باہر نکلتی ہیں، بغیر محرم کے باہر جاتی ہیں، بغیر پردے کے باہر جاتی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے کام ہے۔ آج اگر عورتوں سے کہا جائے کہ آپ پردہ کریں یا برقع پہنیں یا اپنے آپ کو چھپا کر باہر نکلیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن دور ہے، یہ زمانہ بدل گیا ہے، لہذا پردے کرنے اور برقعے پہننے اور حجاب کرنے یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، لہذا یہ پرانے دور کی باتیں نہیں، اسلام کے نئے دور کی سیرت ہے یہ چیز کہ پردہ کیا جائے، منہ ڈھانپ کر باہر نکلا جائے، یہ نئے دور کی بات ہے۔ اور یہ جو منہ کھلا چھوڑ کر اور بالکل عریاں طریقے کے ساتھ باہر نکلا جاتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے کہ آپ بغیر پردہ کے لوگوں کی جب وہ نگاہوں کا تماشا بنتے ہوئے کہ جس کے قریب سے آپ گزرے تو اگر تو وہ باشرم اور باحیا ہو تو آپ کو دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک جائیں، اور اوباش نوجوانوں کو جب ان کے قریب سے گزرے تو ان کی نگاہوں مستی کے آپ جب وہ ایک نشانہ بن کر کہ جب وہ آپ کو دیکھنے لگے تو ان کی طرف دیکھتے رہیں اور یہ ان کے پاس سے اس طریقے سے گزرے، یہ زمانہ جاہلیت کی حرکتیں اور باتیں ہیں۔ اسلام کی بات یہ ہے کہ اسلام کی شہزادیاں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو باپردہ باحیا بن کر نکلتی ہیں۔ پردہ ہی
کی اصل اسلام کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پہ دیکھیں جو ایک علت بیان فرمائی ہے، فرمایا ذالک ادنی ان یعرفنا، ان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان خواتین کی پہچان کیا ہے؟ ادنی ان یعرفنا، یہ وہ پہچانی جائیں، کس سے؟ پردے کے ساتھ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، پھر انہیں کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں کوئی پہنچا سکے گا۔ لہذا اسلام کی زینت یہ ہے کہ اسلام کی شہزادی جب گھر سے نکلے وہ مکمل باپردہ باحیا بن کر نکلے، اور جو بے حیا بن کر اور پردوں سے مافرا ہو کر باہر نکلتی ہیں، کھلے منہ باہر نکلتی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اسلام ہرگز اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم نہیں کرتا۔ فلا یؤذین، اگر اس طرح سے وہ باہر نکل لیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے پھر انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف سے مراد کیا ہے؟ تکلیف سے مراد یہ بھی ایک تو ظاہری جو اس وقت ایک رواج تھا کہ لڑکے جو چھیڑا کرتے تھے وہ اس چھیڑخانی سے بھی محفوظ رہیں گی، اور پھر دنیا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گی۔ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت کھلے منہ باہر نکلتی ہے، غیر محرم کے بغیر باہر نکلتی ہے، تو اگر اسے کوئی اور نہ بھی دیکھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے شیطان دیکھتا ہے۔ جب اسے شیطان دیکھتا ہے تو فرمایا کہ جتنے قدم وہ باہر چلتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور مؤمنین کی اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ جتنے قدم وہ باہر بغیر محرم کے پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے ملائکہ اور مومنین کی ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سماعت کرنے کے بعد اپنے گھر کی خواتین کو اس چیز کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائیں کہ پردے کے بغیر باہر نکلنا اسلام کی عورت کا کام ہی نہیں ہے۔ اسلام کی زینت یہ ہے کہ اسلام کی عورت جب باہر نکلتی ہے پوری شرم و حیا کے ساتھ اور پورے پردے کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے۔ جلابیب جمع ہے، اس کا واحد ہے جلباب، اور جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سارے جسم کو ڈھانپ لے، اور ڈھانپ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہاں پہ علامہ زمخشری نے فرمایا یدنین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یرخینہا علیہن ویغطین بہا وجوہہن اعطارفہن، وہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کا مقصد یہ ہے کہ جب بڑی چادر اپنے وجود کے اوپر، جسم کے اوپر لی جائے تو جسم کی جو ساخت ہے، جسم کی حیت ہے، جسم کا ابھار جو ہے اس چادر میں چھپ جائے، واضح نہ ہو سکے کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ لڑکی جا رہی ہے یا کوئی بڑی خاتون جا رہی ہے، یہ واضح نہ ہو سکے۔ بڑی چادر کا مقصد یہ ہے۔ لیکن فی زمانہ آپ دیکھیں برقع تو ہے، لیکن اس دور میں آج کل کے جو برقعے ہیں وہ پردے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر اگر آپ انصاف کے ساتھ دیکھیں تو آج کے برقعوں کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آج کل جو برقعے بطور پردہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو مزید پردوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ برقع جو پردے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، پردے کے لیے جسے اوپر لیا گیا تھا، وہ خود اتنا چست بدن ہو گیا ہے کہ اس کا استعمال کرنا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ برقعے بھی بالکل لباس کی طرح جو ہے وہ بدن کے ساتھ اس طرح سمٹ جاتے ہیں کہ جسم کی وجود کی حیت، ساخت اور وجود کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہے۔ حالانکہ برقعے کا مقصد تو یہ تھا، بڑی چادر کا مقصد تو یہ تھا کہ وجود کا ابھار نظر نہ آئے، وجود کی حیت اور ساخت نظر نہ آئے، بالکل ہر چیز سے پردہ ہو جائے۔ لہذا پردے کا مقصد اگر رہے تو پھر تو پردہ ہے، لیکن اگر برقع تو لے لیا مگر نام کا برقع لینے کے بعد جسم ویسے کا ویسے ظاہر ہوتا رہے تو پھر اس برقعے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دینی تعلیمات اور قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق